الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. محترم حاضرین، میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے کسی درس میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ربا کی 3 شکلیں بنتی ہیں، یعنی الگ الگ اعتبار سے. ایک تو ربا الدیون ہوتا ہے، یعنی جو قرض کے اندر جو ربا جاری ہوتا ہے. مثلا آپ نے کسی سے قرض لیا اور وہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ 2 مہینے بعد میں آپ کو پیسہ دوں گا. اب 2 مہینے کے بعد وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ 2 مہینے بعد دیجیے گا، لیکن 2 مہینے کے بعد آپ نے جتنا اماؤنٹ لیا ہے اس پر مجھے 2% بڑھا کر کے دینا پڑے گا. 2% بڑھا کر کے، یا مثلا آپ نے 100 روپے لیے ہیں اور آپ نے کہا کہ 2 مہینے بعد دوں گا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ 2 مہینے بعد ٹھیک ہے 2 مہینے بعد دینا، لیکن اس وقت آپ کو 102 روپے دینے پڑیں گے. تو ربا الدیون ہو گیا. دوسری شکل ربا البیوع ہے، ربا الفضل، ربا النسیہ، اس کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے. ربا الفضل جو بیوع کے اندر جو جاری ہے، ربا البیوع جو لین دین کے دوران جاری ہوتی ہے. جیسے مثلا آپ سونے سے سونا خرید رہے ہیں، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، تو دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے. اگر دونوں برابر نہیں ہے تو اس کے اندر کیا ہو جائے گا؟ ربا داخل ہو جائے گا، ربا الفضل. یا پھر دونوں برابر ہیں لیکن آپ ابھی ایک سونا دے رہے ہو لیکن دوسرا سونا بعد میں دے رہے ہو. مثال کے طور دوسری مثال لے لیں، آپ پیسہ لے کر کے گئے مارکیٹ میں، آپ کو زیور خریدنا تھا، سونے کا زیور آپ نے خریدا اور آپ نے پیسہ کہا کہ میں بعد میں دوں گا، یا ابھی آدھا دوں گا آدھا بعد میں دوں گا، تو اس میں ربا النسیہ پایا جائے. تو ربا البیوع بھی یہ بھی جائز نہیں. تیسری یہ ہے کہ ربا الشفاعہ ہے. ربا الشفاعہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی، مثال کے طور پر آپ جاہ و منصب والے ہو اور آپ نے کسی کی سفارش کر دی، اور اس سفارش کے نتیجے میں اگر آپ کوئی ہدیہ قبول کرتے ہیں یا کوئی منفعت حاصل کرتے ہیں، تو یہ ربا الشفاعہ ہے جو جائز نہیں ہے. ہمارے سامنے جو حدیث پڑھی گئی ہے وہ اس حدیث کا مفہوم اسی مسئلے کے متعلق ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: من شفع لأخیہ شفاعةً، کہ جس نے اپنے بھائی کے لیے سفارش کی، فأہدى له ہدیۃً، تو اس نے اس کو ہدیہ دیا، فقبلها، تو اس نے قبول کر لیا، فقد أتى بابا عظیما من ابواب الربا، تو وہ ایک یعنی ربا کے عظیم ایک دروازے میں وہ داخل ہو گیا. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند میں مقال ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حدیث حسن کے درجے تک پہنچتی ہے. محترم سامعین اکرام، جب سفارش کرنا واجب ہو تو اس سفارش کے مقابلے میں ہدیہ لینا یہ کیا ہے، یا کوئی بھی منفعت حاصل کرنا یہ حرام ہوگا. مثلا کوئی انسان ہے، اس پر ظلم کیا گیا ہے، اب آپ کی ایک حیثیت ہے، آپ کا ایک مقام ہے، اس نے آپ کے پاس آیا اور آ کر کے آپ سے کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے یا مجھ پر مسلسل ظلم کرتا ہے، لہٰذا آپ میری سفارش کر دیجئے تاکہ وہ مجھ پر ظلم نہ کرے. تو اگر آپ سفارش کر کے، چونکہ ظلم کو دور کرنا یہ کیا ہے، ایک مسلمان پر واجب ہے، ایک مسلمان پر ظلم کو، دوسرے مسلمان کو پر ظلم ہو رہا ہے تو اس سے ظلم کو دور کر دینا یہ کیا ہے، واجب ہے. تو ایسی صورت میں آپ سفارش کرتے ہیں اور دوسرا جو شخص ہے وہ اس پر ظلم کرنا بند کر دیتا ہے، پھر اس کی بنیاد پر اس نے ہدیہ دیا، آپ نے ہدیہ قبول کر لیا، یا اس کی بنیاد پر آپ کوئی منفعت حاصل کرتے ہوں، تو ایسی صورت میں آپ کو وہ منفعت حاصل کرنا یا وہ ہدیہ قبول کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ربا ہے. ربا میں ہوتا کیا ہے؟ ربا میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی بغیر کسی مقابل کے لیتا ہے. جو پیسہ لیتا ہے، اضافی جو پیسہ لیتا ہے وہ بغیر کسی مقابل کے لیتا ہے.
جیسے مثال کے طور پر آپ سونے سے سونا خرید رہے ہیں تو ظاہر ہے دونوں سونا برابر ہونا چاہیے نا، ان میں سے ایک زیادہ ہوگا ایک کم ہوگا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ وہ جو اضافی سونا لے رہے ہو کس بنیاد پہ لے رہے ہو، تو دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ تو یا پھر تو یہاں جو اضافی سونا ہے وہ بغیر کسی مقابل کے لے رہا ہے، یہی مسئلہ یہاں ہے۔ آپ نے اللہ رب العالمین نے آپ کو جاہ و منصب سے نوازا تھا، آپ کو اتنی حیثیت دی تھی سماج اور معاشرے میں کہ آپ کسی کی سفارش کرتے تھے، تو یہ سفارش کرنا یہ در حقیقت یہ اخروی معاملہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی جاتی ہے، یہ احسان کی قبیل سے ہے، تو ظاہر ہے اس پر اگر آپ وہ لیں گے تو یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سفارش کسی کی کر رہے ہیں حرام چیز میں اور اس پر آپ کوئی ہدیہ لے رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ ہدیہ لینا وہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے غیر قانونی کام کرتا ہے، غیر قانونی کام کرتا ہے اور اس نے اپنا ایک وثیقہ ایک دستاویز تیار کیا ہے کہ میں ایسا ایسا ہوں، میں ایسا ایسا کرتا ہوں، میرے سارے کاروبار صحیح ہیں، سرکاری دفتر میں پڑا ہوا ہے، آپ کی وہاں چلتی ہے، لوگ وہاں آپ کی بات مانتے ہیں، وہ آ کر کے آپ سے سفارش کرتا ہے کہ بھائی میری فائل جو ہے نا آگے بڑھا دیجیے گا، تو ظاہر ہے اگر آپ اس کی فائل آگے بڑھا دیتے ہیں یا پاس کرا دیتے ہیں، ایسی صورت میں وہ آپ کو جو ہدیہ دیتا ہے، جو گفٹ دیتا ہے، یا آپ اس کے بدلے میں جو منفعت حاصل کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن رہی بات ایک جائز چیز میں، جائز چیز میں یعنی اس میں شفاعت کریں نہ بھی کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ نے کسی کی سفارش کر دی اور وہ اس پر ہدیہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ من باب المکافأہ ہے، یہ من باب المکافأہ ہے۔ تو اس کی 3 صورتیں تھیں اور تینوں صورتوں کو بیان کر کے میں نے الگ الگ ان کا حکم بھی بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے انسان جن چیزوں میں انسان کی کو اختیار حاصل ہے، قدرت حاصل ہے، کمانڈ حاصل ہے کہ وہ یہ کام اس میں وہ سفارش کر سکتا ہے، تو اس میں اگر وہ شخص سفارش کرتا ہے تو اس کے حق میں یہ مستحب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مباح چیز میں وہ سفارش کرے، مباح چیز میں وہ سفارش کرے تو اس کے حق میں مستحب ہوگا، واجب چیز میں تو بھائی واجب ہو جائے گا، محرم چیز میں حرام ہو جائے گا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، کہ جو شخص سفارش کرے گا اس کے لیے نیکی ہوگی، شفاعتا حسنہ اچھی سفارش کرے گا، یکن لہ نصیب منہا تو اس کے لیے بھی ایک حصہ ہوگا، اس کے لیے اس کے بدلے میں اس کو نیکی ملے گی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اختصار کے ساتھ بہت ہی اہم اور جامع بات بتائی ہے اور کہا ہے کہ جو کام من باب الرفق والاحسان کیے جائیں اس پر اجرت لینا نہیں چاہیے، خاص طور سے سفارش، اگر سفارش جو ہے اس کا تعلق یعنی واجب چیزوں سے ہے تو اس میں سفارش کرنا واجب ہے اور اس پر ہدیہ قبول کرنا حرام ہے، اگر سفارش حرام چیزوں میں ہے تو حرام ہے اور اس پر ہدیہ لینا بھی حرام ہے، مباح چیزوں میں ہے تو ظاہر اس میں انسان کو اختیار ہے، وہ لے چاہے نہ لے۔ تو یہ میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ اس حدیث کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو اس حدیث کو اس باب میں لے کر کے آئے ہیں، باب الربا میں لے کے آئے ہیں، ان کا بتانا کا مقصد یہ ہے کہ یہاں بھی انسان بغیر کسی مقابل کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی تعب کے وہ چیزیں طلب کرتا ہے، وہ چیزیں حاصل کرتا ہے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور سودی معاملات میں بھی یہی ہوتا ہے، اس لیے بھی یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔